محمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی گرامی قدر حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، میرا ناکا مرزا ادم خان روڈ پر جمع ہونے والے انتہائی قابل فخر قابل قدر مسلمانوں اور نوجوانوں، سفیر جانشین سفیر اسلام سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند نے بہترین انداز میں آپ حضرات کے سامنے بیان فرمایا، اور علماء کرام نے بھی موجودہ وقت کے مطابق حالات کے تقاضے پر آنے والے الیکشن کے حوالے سے یہ پہلی کارنر میٹنگ ہے، مختصر سی کارنر میٹنگ جس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہوئی، لیکن بحمد اللہ اس وقت یہ ایک اچھا خاصا مجمع اور بہترین پروگرام اور بہت اچھے جلسے کا انداز اختیار کر گیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اپنے شوق اور جذبے سے لوگ آئے ہیں، لوگ باقی سبز باغ دکھانے والے اور لالچ دے کر لوگوں کو خریدنے والے یا طاقت کے زور پر ڈرانے والے یا مختلف حربے استعمال کرنے والے، ان لوگوں کو اس قوم نے سمجھ کر مسترد کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے، کسی نے کہا تھا کہ ٹپکتی ہے اداؤں سے برستی ہے نگاہوں سے، محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی۔ ٹپکتی ہے اداؤں سے برستی ہے نگاہوں سے، محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی۔ یہ بھرے مجمع میں انشاءاللہ ہر چہرے پر نظر ڈالو، وہ محبت کی نظر سے ہر عالم کو دیکھتا ہے۔ میں تو علماء کا نوکر ہوں، میں تو بحمد اللہ اللہ کا کرم طلبہ کا خادم ہوں، آپ تمام ساتھیوں کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ میرے ساتھ جو جتنے علماء ہیں، عالم کو اللہ نے مقام دیا ہے، عالم کو خدا نے پیغمبر کا وارث بنایا ہے، عالم کے سینوں کے خدا نے قرآن اور حدیث کا نور سے بھر دیا ہے۔ بھلا وہ عالم جو پیغمبروں کا وارث ہو، وہ عالم جس کا سینہ قرآن اور حدیث کے نور سے جگمگا رہا ہو، اللہ اکبر، کیا عرض کروں۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کا جب وصال ہوا، آپ کو پتہ ہے امام ابو حنیفہ کے عظیم شاگردوں میں سے ایک امام محمد ہے، محمد بن حسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ، ظاہر الروایہ کا مصنف ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جو 6 بڑی کتابیں ہیں، علم کا ایک سمندر ہے۔ جب وہ 7 سال کی عمر میں امام اعظم کی کے درس میں خدمت میں پیش کیا گیا، والد صاحب نے پیش کیا، اس کو سبق پڑھانا ہے۔ امام اعظم نے فرمایا 7 سال کا بچہ، اس کو پہلے قرآن یاد کراؤ، حفظ کرا کر پھر لاؤ۔ وہ لے گیا، 7 دن کے بعد دوبارہ لایا تو امام اعظم نے پوچھا، میں نے تو کہا تھا حفظ کرا کر لاؤ، آپ نے پھر لے کر کیوں آئے؟ انہوں نے جواب دیا، حضرت 7 دنوں کے اندر اس نے قرآن کے 30 پاروں کو حفظ کر کے مکمل کر دیا۔ اس کے بعد کیا عرض کروں، علامہ زاہد الکوثری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ کا تورات اور انجیل، یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل کا ایک بہت بڑا عالم تھا۔ اس عالم نے امام محمد کا چہرہ دیکھا، جب امام محمد کو دیکھا وہ کہنے لگا، مسلمانوں، تمہارا یہ محمد اتنا حسین ہے، بتاؤ تمہارے بڑے محمد کا حسن کا عالم کیا ہوگا؟ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ امام محمد وہ شخصیت ہے، جب انتقال ہوا کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے کہا گیا، میں پریشان تھا،
خوف کے عالم میں تھا، انتہائی پریشان کہ اب کیا ہوگا، لیکن مجھے بتایا میرے رب نے مجھے فرمایا اے محمد تیرے دل میں ہم نے علم اس لیے نہیں اتارا تھا کہ تجھے ہم عذاب دے جہنم میں ڈالے، اس علم کی برکت سے ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ میں بات یہ عرض کر رہا ہوں تمام علماء، پاکستان ہے یہ کلمے کے نام پر بنا ملک، اس ملک کراچی سے لے کر گلگت تک، چائنا تک، خنجرات کے بارڈر تک، کراچی سے لے کر چاغی کے آخری کونے تک، کراچی سے لے کر آزاد کشمیر کے آخری کونے تک، اللہ کی قسم جدھر جاتے ہیں حفاظ اکرام کا ایک عجیب و غریب مناظر نظر آتے ہیں۔ قرآن کریم کی محنت ہے، علماء دیوبند کی محنت ہے، علماء حق کی کوششیں ہیں، تبلیغی جماعت کی محنت ہے۔ ایک بندہ تبلیغ میں وقت لگاتا ہے، اس کے بعد اپنے بچوں کو مدرسے میں وقف کرتا ہے۔ میرے بھائی ایک طویل محنت کے بعد علماء کا ایک گلدستہ تیار ہوا، پورے ملک میں تیار ہوا، بے شمار وہ تبلیغ میں لگے ہوئے، بے شمار مدرسوں میں بیٹھ کر تدریس کر رہے ہیں، اور بے شمار میدان عمل میں ہر طاغوت سے ٹکرانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ آؤ مسلمانوں ہمت کرو، عزم کرو، ایک طرف علماء ہیں، دوسری طرف فساق اور فجار ہے، ناراض نہ ہونا، زمینی حقیقت سب کے سامنے قرآن کریم کے مطابق قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ بتاؤ، سوال اللہ کا سوال ہے، بتاؤ عالم اور جاہل کبھی برابر ہوئے؟ جواب گرج کر دے دو بھائی، عالم اور جاہل برابر ہیں؟ عالم اور جاہل برابر ہے؟ عالم اور جاہل برابر ہے؟ امین اور خائن برابر ہے؟ ایک طرف امانت دار، ایک طرف خیانت کا خوگر برابر ہے؟ ایک طرف امن کے علمبردار، دوسری طرف فساد جنگ و جدل کے قائل برابر ہے؟ ایک طرف امن پسند، دوسری طرف شر پسند برابر ہے؟ ایک طرف خیر پھیلانے والے، ایک طرف شر پھیلانے والے برابر ہے؟ ایک طرف قوم کے حقوق ادا کرنے والے، دوسری طرف حقوق پر ڈکیتی کرنے والے برابر ہے؟ برابر ہے؟ ایک طرف قرآن اور حدیث کے ماہر اور ایک طرف انگریز کے نوکر برابر ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو، گرج کر بولو، برابر ہے؟ گرج کر بولو، بلند آواز سے بولو، عالم اور جاہل برابر ہے؟ خیر و شر برابر ہے؟ رات اور دن برابر ہے؟ ہدایت ضلالت برابر ہے؟ برابر ہے؟ عالم اور جاہل برابر ہے؟ نہیں تو پھر فیصلہ ہے بھائی، بات ظاہر ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ صرف لیاری کی بات نہیں، پورے ملک سے جہاں جہاں جمعیت علماء اسلام کے لوگ کھڑے پرچم نبوی کو لے کر، کتاب کو نشان لے کر آئے، وہ ہر ایک انشاءاللہ ہر ایک کو ضرور کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ گرج کر بولو انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر میں عرض کروں گا آپ حضرات کی خدمت میں۔ ابھی ہمیں کرنا کیا ہے یہ دیکھو، آج تو یہ کارنر میٹنگ ہے، ایک افتتاح ہے۔ آج کے افتتاح کے بعد میرے ساتھ وعدہ کرو، کام میرا نہیں، کام ایک بندے کا نہیں، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرماتے تھے اس کام کو اپنا کام سمجھو، اس کام کو اپنا کام۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، بخاری شریف جلد اول کی روایت، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، سیاست کرنا پیغمبروں کا کام ہے۔ کس کا کام ہے بھائی؟ گرج کر بولو یار، تمہیں سردی لگی ہے تو مت بولو، سردی نہیں لگی ہے تو گرج کر بولو۔ سیاست کرنا کس کا کام؟ سیاست کرنا کس کا کام؟ سیاست کرنا انبیاء کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ بخاری شریف پیغمبر کا فرمان میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اور گرج کر بولو یار، نبی کے فرمان میں شک ہو سکتا ہے؟ نبی کے فرمان میں شک ہو سکتا ہے؟ ہاتھ ہلا کر جواب دو۔ نبی کے فرمان میں شک ہو سکتا ہے؟ پیغمبر کے فرمان میں شک ہو سکتا ہے؟ بتاؤ سیاست کرنا کس کا کام؟ پیغمبروں کا کام۔ سیاست کرنا کس کا کام؟ 10 بندوں کے سامنے کسی کو امام بناتے ہیں، اتنا غور و سوچتے ہیں کہ کون ہوگا مناسب، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، سوچ سوچ کر ڈھونڈ ڈھونڈ کر امام لگاتے ہیں۔
23 کروڑ عوام کے اوپر جس کو تم امام لگاتے ہو وہ میری مسجد میں نماز پڑھانے کا تو قابل نہیں ہے؟ کیوں اتنے بڑے قوم کے ساتھ غداری اور خیانت کرتے ہم؟ اس لیے آپ کی خدمت میں عرض ہے، کام ہے سب کا، پورے ملک کا، آئین کا، اسلامی قوانین کا، ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا، اور اسلامی دفعات کا اور شقوں کا، داڑھی کا، پگڑی کا، مساجد کا، مدارس کا، کلمے کا، یہ سامنے ہی امور ہمارے سامنے۔ کسی آدمی کو زندہ باد کر کے شہرت دینا، کسی کو اسمبلی میں بھیجنا، یہ ہمارا مشن نہیں یار۔ اسمبلی سے جانے کا کیا فائدہ ہے؟ مشن نہ ہو تو فائدہ کیا؟ مشن نہ ہو، مقصد نہ ہو، اسمبلی سے کیا کرنا ہے؟ ہوا ایک مقصد ہے یار، اللہ والوں کا لشکر ہے، عظیم مشن ہے، بڑے مقاصد ہیں، اور سامنے بڑے بڑے طوفانوں سے ٹکرانا ہے۔ اس کے لیے کوئی اکیلا آدمی ٹکرا سکتا ہے؟ بتاؤ، ٹکرا سکتا ہے؟ کام ایک کا ہے کہ سب کا؟ گرج کر بولو، سب کا ہے کہ ایک کا؟ کام سب کا ہے کہ نہیں؟ اس کام کو اپنا کام سمجھو گے؟ کام کو اپنا کام سمجھو گے؟ پہلا نمبر میرے ساتھ وعدہ کرو، آج 12 جنوری ہے۔ آج کیا ہے؟ 12 جنوری۔ 18 دن اس مہینے کے رہتے اور 6 دن اگلے والے مہینے کے رہتے، تو یہ کل ہمارے پاس 24 دن ہیں۔ ایک دن پہلے سے کمپین چلانا ختم ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کے پاس 24 دن ہیں۔ پہلا مطالبہ یہ ہے، ان 24 دنوں میں ہمارے بزرگ سفید ریش پہلے نمبر، جوان دوسرے نمبر، گھروں میں رہنے والی مائیں بہنیں بیٹیاں تیسرے نمبر، ہر ایک کو اپنی وسعت کے مطابق میرے ساتھ سب وعدہ کرے، مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں رہ کر 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ 2 رکعت نفل پڑھ کر توجہ سے دعا کرے۔ دعا کسی فرد کے لیے نہیں، کتاب کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور مدد سے کتاب کو کامیابی عطا فرمائے۔ آمین کہو بھائی، اللہ اپنے کرم سے کتاب کو کامیابی عطا فرمائے۔ یہ وعدہ کون کون ساتھی یہ دعا کا اہتمام کرے گا؟ سارے اہتمام کرو گے؟ پکی بات ہے۔ اپنے گھروں میں بھی خواتین ہماری مائیں بہنوں کو بھی بتاؤ گے بھائی۔ نمبر 2، یہ دعاؤں کا اس لیے میں نے کہا کہ حدیث میں ہے، ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں، جس وقت جدھر چاہے پھیر دے۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نماز کے بعد دعا کرتے، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ایک دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ دعاؤں کا ہے۔ دوسرا نمبر، جوان، بوڑھے نہیں، بزرگ حضرات، جوان، یہ سارے کے سارے ہمت کرے، انفرادی دعوت بھی چلانے کی، اجتماعی پروگرامات بنانے کی، کامیاب کرنے کی، پورے علاقے میں جہاں کارنر میٹنگ ہو، پروگرام ہو، سارے زور و شوق سے، بڑے شوق اور عقیدت سے، جذبے کے ساتھ، ایمانی جذبے کے ساتھ ہمیں چلنا ہے۔ آپ کے سامنے یار میں ایک عرض کروں، مجاہدین کو اللہ پاک نے ایک عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا، ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون، کہ تمہیں اگر زخم لگتے ہیں، کفار کو بھی تو زخم لگتے ہیں، اگر تمہیں تکلیف ہوتی، تکلیف انہیں بھی ہوتی ہے، لیکن فرق تمہیں جو اجر کی امید ہے وہ امید ان کو تو نہیں ہے، نہ عقیدہ آخرت کا ثواب کی امید، کچھ بھی نہیں، لگے ہوئے، تو پھر تم کیوں سستی دکھاتے ہو؟ انتہائی معذرت کے ساتھ، پورا ملک ہمارا ہے، پاکستانی ایک قوم ہے، سب ہمارے بھائی ہیں، انکار نہیں، جتنے مسلمان سب ہمارے بھائی، لیکن دوسری جماعتوں کا کوئی بندہ آئے میرے سامنے بیٹھے، قرآن پر ہاتھ رکھے، قبلہ رخ ہو کر کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس پارٹی میں چلتا ہوں، آخرت میں مجھے اس پر بھرپور اجر کی امید ہے، کوئی ایک کارکن آئے قسم کھائے؟ بتاؤ، کوئی قسم کھانے کے لیے تیار ہے؟ ہمارے یہ جتنے کارکن، جس کو بھی اٹھاؤ، ہر ایک قسم کھانے کے لیے تیار ہے، میں صرف رب کی زمین پر
رب کا نظام نافذ کرنے کے لیے آخرت میں اجر عظیم کا ارادہ امید لے کر جھنڈا لہراتا ہوں، چاکنگ کرتا ہوں، نعرے لگاتا ہوں، جلسے میں جاتا ہوں، جلوس میں جاتا ہوں، مجمع بلاتا ہوں، ساتھ چلتا ہوں، دفاع کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں. ان تمام باتوں میں ہمارے ہر کارکن کو اللہ اجر عظیم عطا کرے گا. کرتا ہے بھائی، اس لیے جب وہ نہیں شرماتے تم کیوں شرماتے؟ جب کوئی سیکولر بے دین لوگ اپنے پرچم لہرا کر ناچتے ہیں، شور مچاتے ہیں، میوزک چلاتے ہیں، وہ نہیں شرماتے. ہم حق اور اہل حق ہو کر پرچم حق کو اٹھانے کے لیے کیوں شرمائے؟ بغیر شرم جھجک کے آپ سب کو انشاءاللہ 24 دن رات دن ایک کر کے اس کام کو آگے بڑھانا ہے. بڑھاؤ گے بھائی؟ تمام حضرات کام کرو گے؟ انفرادی، کہیں اجتماعی، کہیں کس طرح جیسے جیسے موقع محل سوشل میڈیا کا دور ہے. بحمداللہ ہمیں ٹی وی اخبارات کی کوئی ضرورت نہیں. اس وقت اس سے اللہ نے ہمیں مستغنی کر دیا، زیادہ پیسے لگانے کی ضرورت نہیں. میرے بھائی سوشل میڈیا کا دور ہے، تقاضے ہمارے سامنے، کبھی کیا، لیکن اس کام کو آگے بڑھانا، گلی گلی میں دعوت دے کر جانا روزانہ کے حساب سے. جیسے تبلیغی ساتھی بیرونی گشت کرتے ہیں، ساتھی اپنے یونٹوں میں ساتھی ترتیب بنائے اور گشتوں کا اہتمام کرے. گلی پر گلی گھومے، مختلف انجمنوں سے ملے، ذمہ داروں سے ملے، بڑے بڑے جو حضرات ہیں ہر خاندان کے برادری کے، ان کے بڑوں کے ساتھ ملاقاتیں کرے اور کتاب کی دعوت دے. گرج کر جو ہے وہ دعوت دے، بھرپور طریقے سے دلیل کے ساتھ، حکمت اور بصیرت کے ساتھ. کیا ہو اللہ کے بندو، ڈیفنس سے کوئی آدمی آ کر ہمیں یہاں کیا فائدہ دے گا؟ اسلام آباد سے یہاں آ کر کوئی الیکشن لڑے تو ہمیں کیا فائدہ ہے اس کا؟ فلاں کا کیا فائدہ، فلاں کا کیا فائدہ؟ سب سے بڑی بات 75 سال سے اب تک کس نے ہمیں کیا فائدہ دیا؟ ہم وہی حالت میں ہیں، جنریٹر چلا کر اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے، حکمت، بصیرت، پیار، محبت کے ساتھ گلی کوچے میں دعوت، کتاب کی دعوت، الیکشن کی دعوت، اس کی اہمیت، ووٹ کی اہمیت، امانت، شہادت، گواہی، یہ ساری اہمیت، سب باتوں کو لے کر گلی پر گلی 24 گھنٹے محنت کرو گے، بھرپور محنت کرو گے. اور آخری مطالبہ یہ ہے کہ الیکشن کا دن جب ہوگا، جتنے حضرات کا ووٹ پولنگ اسٹیشن میں ہوگا، خواتین ہو ہمارے محترم اور چاہے دوسرے لوگ ہو، آپ حضرات کے علم میں نہیں ہے، دوسرے علاقوں میں جہاں سیکولر لوگ ہیں ان کی عورتوں کی وجہ سے ہمارے ساتھی ہار جاتے ہیں، ان کے خواتین اتنے جوش و خروش سے جاتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ ہمارے جو ہے حضرات کے لوگ ہیں دیندار لوگ، ان کی خواتین کو جو ہے وہ الیکشن کے آفس کے اندر جہاں ووٹ دیتے ہیں وہاں بدبخت لوگ، 2 نمبر کے لوگ، فراڈی لوگ کہتے ہیں آپ کا ووٹ ادھر نہیں، آپ کا ووٹ ادھر ہے. کبھی کیا بہانے بناتے ہیں. اور کبھی جو ہے جہاں ہمارے ووٹ کی کثرت ہوتی ہے وہ پولنگ کو سلو کرتے ہیں، 5 منٹ میں 1 ووٹ. جہاں ہمارے ساتھی زیادہ، جہاں ہمارے ساتھی کم ہو تو وہاں پر 1 منٹ میں 5 ووٹ ڈلوا دیتے. یہ بہت سارے افسران بھی بکے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف حربے ہوں گے، وہ لوگ جتنے حربے استعمال کرے، لیکن ہمیں ہر حربے کو ناکام بنانا ہے، ووٹ بھی دینا ہے، ووٹ کو بچانا بھی ہے. اور ہر طاغوتی غلامی ذہنیت رکھنے والے ان سب کو انشاءاللہ شکست دے کر کتاب کو ہمیں جتوانا ہے انشاءاللہ.